बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं रियल्टर ऑनलाइन। जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक के महीने में हमने आपके लिए एक स्पेशल सिलसिला शुरू किया है, जिसमें हम आपके सामने कलाम पाक की आयात उर्दू में तिलावत कर रहे हैं और ख़ास तौर पर वो आयात जो अल्लाह ताला ने मोमिन के लिए नाजिल फरमाई है, जिसमें ख़ास तौर पर मोमिन की क्वालिटीज़ बताई गई हैं। ये बताया गया कि कुरान का मोमिन कौन है। हमारी गुफ्तगू का मौजू भी है कुरान का मोमिन। इसमें आपको ये पता चलेगा कि हम आपस में एक दूसरे को मोमिन तो कहते हैं, लेकिन हमारी नज़र में तो हम मोमिन हैं, लेकिन कुरान की नज़र में कौन मोमिन है, कुरान की नज़र में मोमिन की क्या क्वालिटीज़ बताई गई हैं, मोमिन की क्या जिम्मेदारियां रखी गई हैं और मोमिन को क्या क्या अजर मिलने वाले हैं, ये सारी बातें हमारी वीडियोज़ में होंगी। रमज़ान में ये ख़ास सिलसिला आप लोगों के लिए शुरू किया है और आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ये वीडियो आपके साथ साथ दूसरे लोगों के भी काम आ सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम आपके सामने सूरह नाम की आयत नंबर 54 से शुरू करेंगे। सूरह नाम आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब तुम्हारे पास वो लोग आए जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं तो उनसे कहो कि तुम पर सलामती हो। यानी कि आपके सामने ये कहा जा रहा है कि जो मोमिन आपको मिले और आपको पता लगे कि ये मोमिन है तो उस पर आप सलामती भेजें, सलाम करें। सूरह नाम आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला फरमा रहा है, जब तुम्हारे पास वो लोग आए जो हमारी आयात पर ईमान लाते हो तो उनसे कहो कि तुम पर सलामती हो। तुम्हारे रब ने रहम व करम का शेवा अपने लिए अपने ऊपर लाजिम कर लिया है और उसका रहम व करम ही है कि अगर तुम में से कोई नादानी के साथ किसी बुराई का इर्तिकाब कर बैठा हो, फिर उसके बाद तौबा कर ले और इस्लाह कर ले तो वो उसे माफ कर देता है और नरमी से काम लेता है। सूरह नाम आयत नंबर 54। इसके बाद आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, जो लोग आखिरत को मानते हैं उस किताब पर ईमान लाते हैं और उनका हाल ये है कि अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं। यहाँ पे मोमिन के लिए ये भी है कि वो अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं। फिर उसके बाद सूरह नाम आयत नंबर 108 में अल्लाह ताला फरमा रहा है, और ऐ ईमान लाने वालों, ये लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं इन्हें गालियां न दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये शिर्क से आगे बढ़कर जहालत की बिना पर अल्लाह को गालियां देने लगे। हमने तो इसी तरह हर गिरोह के लिए इनके अमल को खुशनुमा बना दिया है, फिर इन्हें इतने अपने रब की तरफ पलट कर आना है, उस वक्त वो उन्हें बता देगा कि वो क्या करते रहें। बहुत प्यारी आयत है, बहुत प्यारी आयत है। मैं अक्सर सोचता था कि इतने माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं जो कि मुसलमान नहीं हैं, मोमिन नहीं हैं, तो वो क्यों नहीं है। तो यहाँ मुझे आज उसका जवाब मिल गया कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने तो इसी तरह हर गिरोह के लिए उसके अमल को खुशनुमा बना दिया है, फिर इन्हें अपने रब की तरफ पलट कर आना है, उस वक्त वो इन्हें बता देगा कि वो क्या करते रहे। माशाअल्लाह, जबरदस्त। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो आओ मैं तुम्हें सुनाऊं तुम्हारे रब ने तुम पर क्या क्या पाबंदियां आयद की हैं। ले जी, मोमिनों पर क्या क्या पाबंदियां आयद की हैं अल्लाह ताला ने, वो भी सुन लें। नंबर 1 ये कि उसके साथ किसी को शरीक न करो। अल्लाह अपने साथ शिर्क बर्दाश्त नहीं करता। सारे गुनाह माफ हो सकते हैं, शिर्क माफ नहीं होगा। नंबर 2, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। नंबर 3, और अपनी औलाद को मुफलसी के डर से कत्ल ना करो। एबॉर्शन, इसकात हमल सख्त मना है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अपनी औलाद को मुफलसी की डर से कत्ल ना करो, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उनको भी रिस्क देंगे। फिर नंबर 4, और बेशर्मी की बातों के करीब भी ना जाओ, चाहे वो खुली हो या छुपी हुई हो। फिर नंबर 5, और किसी जान को जिसे अल्लाह ने मोहतरम ठहराया हो हलाक न करो मगर हक के साथ। ये बातें हैं जिनकी हिदायत उसने तुम्हें की है, शायद कि तुम समझ बूझ से काम लो। नंबर 6, और ये कि यतीम के माल के करीब न जाओ, यतीम के माल के करीब न जाओ मगर इससे जायज तरीके से जो बेहतरीन हो, यहाँ तक कि वो अपने सने रिश्त को पहुंच जाए, यानी जवान हो जाए। फिर नंबर 7, और नाप तोल में पूरा इंसाफ करो, नाप तोल में पूरा इंसाफ करो। हम हर शख्स पर जिम्मेदारी का इतना ही बार रखते हैं जितना उसके इम्कान में है। और नंबर 8, और जब बात कहो इंसाफ की कहो, मामला अपने रिश्तेदारों का ही क्यों ना हो। और नंबर 9, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। उसके बाद इन बातों की हिदायत अल्लाह ने तुम्हें की है, शायद कि तुम नसीहत कबूल करो। फिर नंबर 10 है, नीज
اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے، شاید یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کی گئی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچو۔ یہ سورہ نام میں 10 ایسی ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو فرمائی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان 10 ہدایات کو رٹ لیں اور اپنے اوپر ان کو ضرور نافذ کریں۔ اس کے بعد سورہ نام آیت نمبر 151 سے 153 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ وعدہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ پھر ہے یہ سورہ اعراف تھی، سورہ اعراف آیت نمبر 170، سورہ نام ختم ہو گئی وہاں پہ، سورہ اعراف آیت نمبر 170۔ پھر سورہ اعراف میں آیت نمبر 199 سے 202 تک پھر ترجمہ پڑھتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے، اور ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ اب رہے ان کے یعنی شیطان کے ان بھائی بند، تو وہ انہیں ان کے کجروی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 199 سے 202۔ اس کے بعد سورہ اعراف آیت نمبر 204 سے 205 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت کی جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ اور زبان سے ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 سے 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سچے اہل ایمان تو وہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ ماشاءاللہ۔ پھر سورہ انفال آیت نمبر 15 سے 16 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے ایمان لانے والو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے پر پیٹھ نہ پھیرو۔ جس نے اس موقع پر پیٹھ پھیری الا یہ کہ جنگی مال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے۔ پھر ہے، اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں سے کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیرتے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اس کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 20 سے 25۔ پھر اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو،
جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، اور تمہارے قصور معاف کرے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 27 سے 29۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے ایمان لانے والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنہ سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو اللہ تمہارا سرپرست ہے، اور وہی بہترین حامی اور مددگار ہے۔ پھر سورہ انفال آیت نمبر 39 سے 40۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ انفال آیت نمبر 45 سے 47 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ سورہ انفال تھی جو میں نے پڑھی، سورہ انفال آیت نمبر 45 سے 47۔ تو خواتین حضرات، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ٹائم ختم ہوا آج کا، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہمارے چینل سے یہ پروگرام جو آپ قرآن کا مومن سن رہے ہیں یہ آپ کو پورے رمضان میں دکھایا جائے گا، اور آپ کی تعلیمات میں، آپ کے علم میں اضافہ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ قرآن کا علم ہے، قرآن ظاہر ہے ہم سب کے لیے علم کا خزانہ ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اس کی پہلی ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھی ہیں تو ہمارے چینل پر ضرور دیکھیں۔ یہ پوری ایک پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، آپ وہ پلے لسٹ میں جائیں گے تو ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔